آج میں آپ کی خدمت میں اپنا ایک نیا افسانہ پیش کر رہی ہوں۔ اس افسانے کا نام ہے چپ۔ وہ کئی دنوں سے بے سدھ پڑی تھی۔ سارے ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے، رپورٹیں بھی آ گئی تھیں۔ نیا ڈاکٹر اندر آ گیا۔ اس ڈاکٹر کو لاس اینجلس سے بطور خاص بلوایا گیا تھا۔ ڈاکٹر قریب آیا، مسکرایا۔ یہ تعارفی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ پرفارما اٹھا کے پڑھنے لگا، جسے مریضہ نے اس کی آمد سے پہلے پر کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ طریقہ کار اسے بہت اطمینان بخش لگا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی تو 12 صفحات پر مشتمل ایک پرفارما اسے دیا گیا، جس میں اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی کے بارے میں انتہائی ضروری سوالات کے جوابات پوچھے گئے تھے۔ جو بیماریاں، جیسے حادثات، حتیٰ کہ ماں باپ کی بیماریاں، خانگی معاملات، جذباتی واقعات، ازدواجی تعلقات اور جو کچھ بھی تلخ حقائق مریض باوجود اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، انہیں برملا بیان کر دینے کا یہ تحریری طریقہ خوب تھا۔ پھر اسے مناسب وقت بھی دیا گیا تھا اس فارم کو پر کرنے کے لیے۔ 10 اوراق کا یہ پرندہ ڈاکٹر نے متجسس آنکھوں اور متبسم لبوں کے ساتھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ پاکستانی فزیشین کی رپورٹ دیکھی، پھر آ کر اس سٹول پر بیٹھ گیا جو پلنگ کے پاس رکھا ہوا تھا، اور سرگوشی جیسی ملائمت کے ساتھ یوں باتیں کرنے لگا جیسے سفید روئی کے پھاہے زخموں پر رکھتا جا رہا ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، تم تو صورت سے صحت مند دکھائی دیتی ہو۔ تمہاری آنکھوں کی چمک تمہارے دل زندہ کی چغلی کھا رہی ہے، اور تمہارے چہرے کے نقوش بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر بلا کی خود اعتمادی اور قوت ارادی ہے۔ وہ سارا وقت ڈاکٹر کے چہرے پر نظریں گاڑے تکتی رہی۔ بات ختم کر کے ڈاکٹر نے جب داد لینے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ یہ ماہر نفسیات سب ایسے ہوتے ہیں، ماں کی طرح مہربان، استاد کی طرح شفیق۔ تمہاری بیماری بھی اتنی پیچیدہ نہیں ہے، وہ دوبارہ گویا ہوا، بلکہ اسے بیماری نہیں کہتے، محض ایک حادثہ کہتے ہیں۔ اتفاقات تو اچھے برے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں نا۔ اس نے اپنے بنٹے جیسی آنکھیں گھمائیں اور پھر مسکرایا۔ تمہارے پہلے فزیشین سے میری تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے، بس تم اپنے ذہن اور زبان کو ریسٹ دو۔ اگر تم انہیں آرام نہیں دو گی تو یہ احتجاجی طریقہ اختیار کریں گے، جیسے اب کیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کندھا تھپتھپایا۔ تم بالکل پہلے کی طرح چہچہانے لگو گی۔ میں دوائیاں نہیں دیتا، باتیں بہت کرتا ہوں۔ لوگ مجھے باتونی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تم نے بھی میرا نک نیم تو سنا ہوگا، پر میں کیا کروں؟ وہ دوستی بھرے انداز میں تھا۔ مجھے بس باتوں کا ہنر ہی آتا ہے۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ ڈاکٹر میز پر پڑا قلم اور رائٹنگ پیڈ اٹھا کر کچھ لکھنے کا، پھر بولا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم انگریزی سمجھ لیتی ہو اور بول بھی لیتی ہو۔ یہ پوچھنا بے جا ہوگا کہ تم انگریزی لکھ بھی لیتی ہو۔ میں نے تمہارے لیے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، اسے غور سے پڑھ لینا، میں کل پھر آؤں گا۔ اسی وقت سسٹر فلورا اندر آ گئی۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ غرفہ حسب معمول چت لیٹی رہی۔ کئی دنوں سے اس کیفیت نے اسے مجسمہ بنا دیا تھا۔ پھر اسے خیال آیا، ڈاکٹر کہہ گیا ہے کہ میں نے نسخہ تجویز کر دیا، اسے غور سے پڑھ لینا۔ کمال ہے، نسخہ استعمال کرنے کی چیز ہوتا ہے یا پڑھنے کی؟ وہ چونکی، چہرہ میز کی طرف موڑا اور پھر نسخے والا کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا، میرے اس سوال کو کئی بار پڑھو، جب سمجھ میں آ جائے جواب لکھتی جاؤ، ترتیب اور تدوین کی ضرورت نہیں۔ سوال تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ ریڈیو اسٹیشن سے اپنا سپہر کا پروگرام ختم کر کے باہر نکل رہی تھی۔ گیٹ کے پاس ایک انتہائی وجیح و شکیل مرد کھڑا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن کے اندر اور باہر شوقیہ فنکاروں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا پروگرام لینے کے لیے شائقین سارا دن کھڑے رہتے، 100 منتیں کرتے۔ جو بھی اندر سے نکلتا پروڈیوسر سمجھ کر جھک کر سلام داغ دیتے، مگر اس آدمی کی وضاقتہ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ کار کے شیشے سے منہ نکال کر پوچھا، کیا کام ہے آپ کو؟ بولا، کوئی کام نہیں ہے۔ پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بولا، کسی کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ دل میں بولی، دیکھو پھر، اور موٹر کو نکال کر لے گئی۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت جب وہ باہر نکلی تو وہ پھر کھڑا تھا۔ دیکھنے میں کتنا ڈیسنٹ تھا۔ شاید آج پھر اس امید میں کھڑا ہو گیا ہو کہ وہ آج بھی اس کے آنے کا سبب دریافت کرے گی۔ سو وہ بے نیاز سی بنی زن سے گزر گئی، گویا دیکھا ہی نہیں۔ تیسرے دن بھی وہیں اسی انداز میں کھڑا تھا، پھر کئی دن تک نظر نہیں آیا۔
1-2 مہینے کے بعد پھر نظر آ گیا، گلے میں ایک قیمتی کیمرہ لٹکائے، آنکھوں پر کالے شیشوں کا چشمہ چڑھائے، بالکل فلمی ہیرو کے انداز میں گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کس پر روپ ڈالنے کا ارادہ تھا۔ وہ گزرنے لگی تو اس نے اشارہ دے کر کار روک لی۔ وہ رک گئی، آگے آ کر بولا، کیا مجھے لفٹ مل سکے گی؟ کہاں جانا ہے؟ بس مال روڈ تک۔ وہ پس و پیش میں مبتلا سوچ رہی تھی کہ کسی اجنبی کو موٹر میں بٹھانے کے نتائج خوفناک بھی ہو سکتے ہیں۔ زمانہ ہی ایسا ہے بھائی، انہونیاں تو آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ وہ مشکوک انداز میں اس کا جائزہ لینے لگی۔ کیمرے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس نے اس کی اجازت کا انتظار ہی نہیں کیا، دوسری طرف سے دروازہ کھول کر خود ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ جو سڑک کے پاس سرخ رنگ کی ٹویوٹا کھڑی ہے نا، وہ میری ہے۔ یہاں آ کے اچانک بند ہو گئی۔ مال روڈ کی ایک گلی میں میرا ورک شاپ ہے، میں وہاں سے میکینک لا کر اسے ٹھیک کروا لوں گا، بس مجھے آپ مال روڈ تک ڈراپ کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے ادھ کھلا دروازہ بند کیا اور ریلیکس ہو گیا۔ غرفہ نے بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ موٹر چلانے والی عورت کو بہادر اور نڈر ہونے کا تأثر دینا چاہیے۔ بولی، کہاں سے آ رہے تھے؟ بولا، گجرانوالہ سے۔ اور گاڑی ریڈیو اسٹیشن آ کر خراب ہوئی؟ وہ ہنس پڑا، آنا ہی ریڈیو اسٹیشن تھا۔ پروگرام لینے کا شوق ہے؟ نہیں، کسی کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اب غرفہ مصلحتاً چپ ہو گئی اور خاموشی سے موٹر چلاتی رہی، گویا اسے اس کے شوق سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر تو چپ رہا، پھر خود ہی بولنے لگا، پچھلے 2 سالوں سے میں آپ کا پروگرام دھوپ کی دستک سن رہا ہوں۔ میری پوسٹنگ گجرانوالہ میں ہے، میرا دفتر بھی 3 بجے آف ہوتا ہے۔ جو ہی میں لاہور کے لیے روانہ ہوتا ہوں، ریڈیو آن کر لیتا ہوں، اسی وقت آپ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں صرف سفر گزاری کے لیے آپ کا پروگرام سنا کرتا تھا، رفتہ رفتہ مجھے آپ کی آواز نے مسحور کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا پروگرام دلچسپ تر ہوتا گیا۔ آپ کا بولنے کا انداز، شخصیات کو متعارف کرنے کا منفرد سلیقہ اور مشاہیر سے انٹرویو کرنے کا نت نیا کرینہ، سب کچھ مجھے متاثر کرنے لگا۔ یہ پروگرام مجھے نشے کی طرح لگ گیا۔ اس پروگرام کی وجہ سے میرا واپسی کا سفر ایسے کٹتا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوتا، بلکہ میں کوئی ہم سفر ساتھ بٹھانے سے بھی کترانے لگا۔ وہ خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلاتی رہی۔ اس پورے عرصے میں میں نے آپ کی آواز کی پھبن اور لہجے کی لوچ کو کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ جوں جوں دن گزرتے جی میں امنگ اٹھتی کہ چل کر آواز کی ملکہ کو دیکھا جائے۔ موٹر خراب ہونے کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تنک کر بولی، نہیں، موٹر تو آج اتفاقیہ خراب ہوئی ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو دور سے دیکھ کر جا چکا ہوں۔ ایسے میں لڑکیاں عام طور پر پوچھتی ہیں، پھر میں کیسی لگی؟ یا مجھے دیکھ کر مایوسی تو نہیں ہوئی؟ یا میری آواز زیادہ اچھی لگی یا میں؟ وغیرہ وغیرہ۔ غرفہ ان ہتھ کنڈوں کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کی آواز کیسی ہے؟ شاید وہ جلدی سب کچھ اگل دینا چاہتا تھا۔ عجیب غنائی اور تمنائی آواز ہے، ایسے لگتا ہے کوئی سوتن بول رہا ہے اور جاگتے میں سن رہا ہے۔ میں نے ندی کی روانی کا محض محاورہ ہی سنا تھا، رکتی ہے، اچھلتی ہے، چلتی ہے، لہراتی ہے، رک کے رواں ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے آپ کی آواز سماعت کے پردے کو چھو کر سیدھی دل پر گر رہی ہے، دل سے ٹکراتی ہے تو سارے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی ہے۔ غرفہ کی آواز میں ایک خاص بات تھی، سب سننے والے اس کی آواز کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ روزانہ اسے مرد و زن کے سینکڑوں تعریفی خطوط موصول ہوتے تھے، ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق اس کی تعریف کرتا تھا، مگر اس اجنبی کی تعریف کا انداز بہت نرالا اور حقیقت سے قریب تر تھا۔ غرفہ کو اس کا یوں بے جھجک تعریف کرنا بہت اچھا لگا، مگر اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ مرد سمجھتے ہیں عورت کی تعریف کرے تو فوراً پگھل جاتی ہے، اس لیے اس نے بس اتنا ہی کہا، شکریہ۔ پھر ایک دن دل بے اختیار چاہنے لگا چل کر آپ کو دیکھوں۔ کیوں؟ غرفہ کے منہ سے نکل گیا۔ دیکھنا چاہتا تھا جن کی آواز ایسی جادو بھری ہوتی ہے ان کی صورت کیسی ہوتی ہے۔ اس بات کا جواب چاہنے کے لیے غرفہ کا دل مچلنے لگا، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہ آخری پتہ پھینکا ہے۔ بڑی نرمی سے بولی، مال روڈ آ گئی ہے، آپ کہاں اتریں گے؟ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا، وہاں اس گلی کے موڑ پر اتار دیں، مجھے گلی کے پچھواڑے جانا ہے۔ گلی کے موڑ پر جا کر غرفہ نے کار روک لی اور بولی، میری آواز اور میرا پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ وہ اتر گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے بولا، قیامت کا یہ انداز آپ نے کہاں سے پایا؟ اتنا تو بتا دیں، ورثے میں ملا یا خود ساختہ ہے؟
وہ مسکرائی، پتہ نہیں۔ اس نے شائستگی سے دروازہ بند کر دیا اور چہرہ اندر کر کے بولا، لفٹ دینے کا بہت شکریہ، ویسے آپ نے آج مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ایسی آواز والی عورت کو اتنا ہی باوقار اور پر اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ غرفہ کی آواز میں انوکھی تاثیر تھی۔ ایسی آواز اسے اپنی ماں اور نانی سے وراثت میں ملی تھی۔ غیر منقسم مشرقی پاکستان میں اس کی نانی، جہاں آرا کا کلاسیکل موسیقی میں بڑا نام تھا، اس کی نانی نے ایک پنجابی جاگیردار سے شادی کر لی تھی، جس میں سے ایک ہی بیٹی ہوئی، مہر النساء۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس نے موسیقی کی تربیت تو دی، مگر شوہر کے خوف سے گانے کی اجازت نہ دی۔ جب ڈھاکہ میں پنجابیوں کے خلاف نفرت کی لہر اٹھی، اس کے نانا نانی قتل ہو گئے اور اس کی ماں کس طرح لاہور آ گئی۔ لاہور میں آ کر اس نے ریڈیو میں ملازمت کر لی اور مجبوریوں کے موسم میں ریڈیو کے ایک سینئر پروڈیوسر سے شادی رچا لی۔ اس کی بھی ایک ہی بیٹی ہوئی، یعنی غرفہ۔ مہر النساء نے اپنی بیٹی غرفہ کو موسیقی کی باقاعدہ تعلیم نہیں دی۔ وہ کہتی تھی گانے والی عورتوں کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ تعلیم کے اختتام پر غرفہ نے بھی ریڈیو میں ملازمت کر لی کہ آواز کو سجانے اور دور تک پہنچانے میں ریڈیو کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آواز تو سحرانگیز تھی ہی، مگر اتار چڑھاؤ کا فن اس نے ریڈیو کی ملازمت میں رہ کر اپنایا تھا۔ اسے جو بھی پروگرام ملتا اس کے ساتھ ہی پسندیدگی کی سند بھی مل جاتی۔ خاص طور سے موٹر کے ذریعے سفر کرنے والے لاتعداد خطوط لکھتے تھے، اور ہر سفر میں لکھتے کہ ان کے پروگرام کی وجہ سے اس کا سفر خوبصورتی سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب اجنبی اس کے روبرو اس بات کا اعتراف کر رہا تھا تو اسے نہ جھوٹ کا گمان ہوا اور نہ ہی مبالغے کا، نہ ہی اس شخص کا لہجہ خود خوشامدی لگا۔ ویسے بھی اس کے ساتھ بے نیازہ رویہ اختیار کر کے اسے بہت مزہ آیا تھا۔ وہ ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی، اس کے چہرے پر سارا اجالا آنکھوں کا تھا، اور اس کی آنکھوں میں سارا کیف اس کی آواز کا تھا، اور اس کی آواز کی ساری کھنک سنہرے دیس کی ایک پرانی یاد تھی۔ ایک دن وہ گھر گئی تو ماں نے بتایا کہ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ماں، وہ بولی، پچھلے 5 سالوں میں جتنے بھی رشتے آئے تھے سارے ہی تمہیں بہت ہی اچھے دکھائی دیے تھے۔ ہاں، ماں بولی، جو چل کر آتے ہیں ان کو اچھا ہی کہنا پڑتا ہے، مگر آج جو شخص بات کرنے کے لیے آیا تھا بڑا معزز اور خاندانی لگتا تھا۔ کس کی بات کرنے آیا تھا؟ اپنے بھتیجے کی۔ کیا کرتا ہے اس کا بھتیجا؟ میں نے تفصیل سے تو پوچھا نہیں، کوئی سرکاری ملازمت کرتا ہے، مگر اس کا چچا یہاں سول سیکریٹریٹ میں سیکٹری اوقاف لگا ہوا ہے۔ بڑا ہی بھلے مانس لگتا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بیٹی کی مرضی پر منحصر ہے، تو تم سے ملنے کل شام کو دوبارہ آئے۔ ماں، تم مجھ سے پوچھے بغیر ہی ملنے کا وقت دے دیتی ہو۔ بیٹی، اب چکر لگوانے کا زمانہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس نہ وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا وہ اپنے بھتیجے کو لے کر آ جائے گا، تم دیکھ لو، پسند نہ آئے تو روک دیں گے۔ یہ مائیں بھی کتنی پریکٹیکل ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسرے دن ریڈیو سے پروگرام ختم کر کے وہ باہر نکلی اور بیکری کے آگے رک کر کچھ سامان خریدا۔ گھر میں داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پہلے باورچی خانے میں داخل ہوئی، چائے بنائی، ٹرالی لگائی، کپڑوں کی سلوٹیں ہاتھ سے درست کرتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس نے سلام کرتے ہی دوسرے آدمی کو حیرت سے دیکھا۔ آج پھر صورت کا آواز سے موازنہ کرنے آ گئے۔ وہ ہنس دیا، شرمیلی سی ہنسی۔ حامد علی میرے چچا ہیں، ان کو گواہی کے لیے لایا ہوں۔ وہ چائے بنا کر دینے لگی اور حامد علی اس کا مفصل تعارف کرانے لگے۔ اس کا نام غفران علی تھا، ایک بڑی اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا، آج کل گجرانوالہ میں تعینات تھا۔ اس کے بڑے چچا چیف سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ بات بڑی تو ان کا خاندان لاہور کے محترم خاندانوں سے نکلا۔ اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہی، سوائے اس کے کہ غرفہ اس وقت 28 برس کی تھی اور وہ 30 برس کا تھا۔ غرفہ کا خیال تھا فرق کم از کم 5 سال کا ہو، مگر وہ کہتا تھا برابر کی عمر میں انڈرسٹینڈنگ بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اور پھر آج کل برابر کی عمر میں شادی کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک دن غرفہ نے پوچھا، اس دن آپ نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ بتانا چاہتا تھا، مگر اس روز تم اتنا روب دکھا رہی تھی کہ میں مرعوب سا ہو گیا۔ روب نہ دکھاتی تو آپ آج یہاں تک آتے، تب بھی آتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے غفران نام پہلے کبھی نہیں سنا، میں نے بھی تو غرفہ پہلی مرتبہ سنا ہے، اور مجھے یوں لگا جیسے یہ میرے نام ہی کا ایک حصہ ہے۔ آپ مرد لوگ اتنی جلدی اتنا آگے کیسے سوچ لیتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کی طرح فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگائیں تو پھر ہم مرد نہ ہوئے نا۔ غرفہ نے صرف ایک ہی شرط رکھی کہ وہ شادی کے بعد بھی ریڈیو کی ملازمت جاری رکھے گی، اسے کسی صورت چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، اور غفران نے بھی صاف کہہ دیا تھا
کہ اسے بھی اس کی آواز سے عشق ہے۔ عرفا کو بھی ساری عمر یہ آواز اس طرح سنبھال کر رکھنا ہوگی اس کی خاطر۔ دونوں جانب سے تسلی ہو گئی تو ان کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد جو فرق پڑا وہ یہی کہ غفران کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی۔ ٹرانسفر ہی نہیں بلکہ اس کی پروموشن محکمہ سیاحت میں ہو گئی۔ انہیں ایک خوبصورت سرکاری بنگلہ مل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اعتراف کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں عرفا کا قدم مبارک ثابت ہوا ہے۔ سال بعد بیٹا پیدا ہو گیا۔ جبران کی آمد نے ان کی محبت تکمیل کر دی۔ جب تک غفران کی ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی وہ دونوں ماں کے پاس رہتے تھے۔ اپنا گھر ملتے ہی عرفا نے ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ دونوں نے ماں کو بتھیرا سمجھایا کہ وہ اپنا ذاتی گھر کرائے پر دے کر ان کے ساتھ رہے، مگر ماں نے صاف انکار کر دیا۔ بولی، میں اپنی زندگی کے آخری دن اسی گھر میں گزارنا چاہتی ہوں جو میرے شوہر نے بڑے ارمانوں سے مجھے بنا کر دیا تھا۔ عرفا نے اپنے باپ کا راج نہیں دیکھا تھا، اس لیے اپنے شوہر کے سٹیٹس کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی شہرت کا مزہ چکھ چکی تھی، مگر اپنے شوہر کے حوالے سے محفلوں میں جانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہاں، غفران اکثر مستی میں آ کر کہتا، اب دفتر آنے جانے میں مزہ نہیں آتا، تمہاری آواز ہم سفر نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، ہم دونوں میں سے ایک کی ہم سفری پر قناعت کر لو۔ یوں بھی غرفا کو گھر میں بہت کم بولنے کی عادت تھی۔ زندگی کا معمول کچھ ایسا بن گیا کہ غرفا دن کے وقت گھر کا سارا کام ختم کر کے 12-1 بجے اسٹوڈیو جاتی کہ اس کا پروگرام تو 3 بجے شروع ہوتا تھا۔ جاتے وقت وہ جبران کو تیار کر کے ماں کے پاس چھوڑ دیتی، کیونکہ ماں کا گھر راستے میں پڑتا تھا اور ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ سارا دن وہ اپنے نواسے کے ساتھ گزارے۔ غرفا اپنی عادت کے مطابق صبح کے سارے کام خوش اسلوبی سے نپٹا کر ہی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ غفران دفتر جانے سے پہلے اپنی الماری میں لٹکے ہوئے سارے کپڑے نکال کر قالین پر ڈھیر کر دیتا ہے۔ اصولاً اسے روزانہ ایک پینٹ اور ایک قمیض ہی درکار ہوتی تھی۔ ہر روز غرفا ڈھیر کی صورت میں بکھرے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ ہینگروں پر لٹکاتی اور تہہ جما کر رکھتی۔ اس میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہو جاتا تھا۔ 2-4 دن تو وہ اسے اتفاق یا اجلت ہی سمجھتی رہی۔ جب 10-12 دن تک یہی عمل دہرایا جاتا رہا تو تنگ آ گئی۔ ایک دن تھکی ہاری بولی، غفران، کچھ تو خدا کا خوف کیا کرو، روزانہ ہی سارے کپڑے الماری سے نکال کر قالین پر ڈھیر کر جاتے ہو۔ میں انہیں دوبارہ تہہ لگاتے اور لٹکاتے تھک جاتی ہوں۔ کچن کا کام کرنا ہوتا ہے، جبران کو تیار کر کے ماں کے ہاں چھوڑنا ہوتا ہے، پھر اسٹوڈیو میں جا کر پروگرام کی تیاری کرنا ہوتی ہے۔ میں تھک کر جاؤں گی تو کیسے پروگرام کروں گی؟ بیگم صاحبہ، میں سمجھ گیا ہوں کہ ہنی مون کا زمانہ گزر گیا ہے۔ وہ تن سے بولا، یہ کیا تک ہے بھائی؟ ایک قمیض اور ایک پینٹ نکالنے کے لیے تمہیں ساری الماری منتشر کرنا پڑتی ہے۔ میں تو اس طرح کپڑے نکالنے کا آدمی ہوں۔ تنک کر بولا، تو ٹھیک ہے۔ اس روز وہ الماری درست کیے بغیر اسٹوڈیو چلی گئی۔ اس روز اسٹوڈیو میں بھی کچھ دیر ہو گئی۔ وہ اب جب ماں کے گھر سے جبران کو لے کر لوٹی تو غفران آ چکا تھا۔ چائے بنا کر کمرے میں لے گئی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر الماری کے آگے پڑا۔ تم تو کہتے تھے میں خود الماری ٹھیک کر لوں گا۔ غرفا نے ہنس کر دوستانہ ادا سے کہا، مگر اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر خود ہی کپڑے اٹھا کر الماری میں لٹکانے لگی۔ وہ تلخی سے بولا، کپڑے لٹکانا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ کام کرنے والی عورت کے ساتھ نباہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا جی، وہ تھکے انداز میں بولی۔ کیا پتا تھا ساری زندگی آواز کے بل بوتے پر تو نہیں گزر سکتی۔ وہ تنا سا بیٹھا رہا۔ غرفا چپ کر گئی۔ اسے بات بڑھانے کی عادت نہیں تھی۔ اس رات دونوں کھچے سے رہے۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر اس کے کمرے گئے۔ وہ دفتر جا چکا تھا اور حسب معمول قالین پر کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اچھا، تو مجھے اپنی زرخرید نوکرانی سمجھتا ہے۔ اس نے بھی کپڑے نہیں اٹھائے۔ اس رات ان کی باقاعدہ پہلی لڑائی ہوئی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے سارا کمرہ تہوبالا کر کے چلا جاتا تھا۔ میں اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو تیار ہوں، وہ مجھے پہلے سے بتایا کرے۔ یہ لڑائی 1 مہینہ چلی۔ 1 مہینہ تک غفران نے اس سے بات تک نہیں کی۔ رات کو دوستوں کے ہاں جانے لگا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، اداس ہو گئی۔ پروگرام کے دوران اس کا لہجہ ٹوٹنے لگا۔ اس کی بات میں تسلسل نہ رہا۔ لوگوں کے خط آنے لگے کہ اب اس کی آواز سے کھنکتے سکے نہیں گرتے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے خود آگے بڑھ کر صلح کر لی، اس کی ہر بات مان لی۔ کیسے ممکن ہے کہ 2 افراد گھر میں رہتے ہوں اور ایک دوسرے سے بات نہ کریں؟ یہ اسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہ تھا۔ لکھتے عرفا نے سر اٹھایا۔ یوں لگا جیسے وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آئی ہے۔ اب تھک گئی ہے، ہانپ رہی ہے، بے دم ہو گئی ہے۔ اگلے 10 برس سمجھوتے کی گاڑی پر بیٹھ کر برس ہونے لگے۔ اس نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر ایک سر آنکھ کھینچی۔
ماں بھی تو یہی کہتی تھی کہ شادی کی ناکامی کا الزام ہمیشہ عورت پر آتا ہے اور پھر گانے والی کی بیٹی تو خام خواہ نشانہ بن جاتی ہے۔ مگر وہ تو ریڈیو چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ اسی ربط سے تو اس کی سانس چل رہی تھی، جیتے جی وہ اپنے آپ کو مار نہیں سکتی تھی۔ اسی ملازمت کی خاطر لچکیلی ڈال بن کر جھکتی چلی گئی۔ اس کی اسی مجبوری کا استحصال غفران کرتا چلا گیا۔ اس کے ارادے کی پختگی دیکھ کر رفتہ رفتہ خود ریڈیو اسٹیشن آنے لگا، اس کے پروگرام میں دخل دینے لگا، اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، آئے گئے سے گپ شپ کرتا، اس کی ڈاک کھول لیتا۔ جو بات عرفا کو سب سے زیادہ بری لگتی وہ یہ کہ ڈرامے میں حصہ لینے والی معمولی لڑکیوں کو بہت اہمیت دینے لگ گیا۔ ان کی سفارشیں لے کر آ جاتا اور کبھی کبھی انہیں اپنی موٹر میں بٹھا کر گھر بھی لے جاتا۔ ایسے موقعوں پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ان کی زندگی کا معمول بن گئی تھی۔ دیکھو غفران، تم ایک سرکاری ملازم ہو اور ڈراموں میں کام کرنا تمہارے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ کیا ہے میرا سٹیٹس؟ وہ غصے میں کہتا۔ تمہیں تو سٹیٹس فوبیا ہو گیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو غفران، تم اس وقت ایک بہت اچھی پوسٹ پر ہو۔ سب لوگ جب سفارشوں کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں تو میں فخر محسوس کرتی ہوں، چاہے جائے کہ تم خود ڈرامے مانگتے پھرو۔ کیا سمجھتی ہو ڈرامے میں کام کرنے کے لیے مجھے تمہاری سفارش کی ضرورت ہوگی؟ وہ چلا کر کہتا۔ تمہارے جیسی عورتوں کو میں نوکریاں دے سکتا ہوں۔ ہاں تم نوکریاں دے سکتے ہو، نرم پرجاتی، اپنے شعبے تک رہو نا، میرے شعبے میں کیوں گھس رہے ہو؟ واہ واہ، خود پسندی کی انتہا دیکھو، ایک معمولی سی پروڈیوسر بن کے سارے شعبے پر قبضہ کر بیٹھی۔ تمہارے جیسی عورتیں وہاں ہر روز جوتے چٹکاتی نظر آتی ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ شٹ اپ، تنگ نظر عورت۔ جب اسے کوئی دلیل نہ سوچ تو ہمیشہ گالی گلوچ سے اسے چپ کروا دیتا۔ ماں، ایک دن میں نے کہا، وہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آواز کی دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بیٹی، جو تمہارا مقام ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ ذرا سا اس کا شوق ہے، چند ڈراموں میں کام کرے گا تو شوق کی یہ آندھی اتر جائے گی۔ تم زیادہ مخالفت نہ کرنا، تم مرد کی فطرت کو نہیں جانتی۔ جس بات سے اسے منع کرو ضد میں آ کر وہی کرتا ہے۔ مگر ماں، وہ بڑا افسر ہے، میڈیا والے اس کا احترام کرتے گئے۔ اگر اس شوق میں اس کی نوکری چلی گئی تو وہ خود ساری اونچ نیچ کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نوکری کی قیمت پر اپنا شوق پورا نہیں کرے گا۔ یہاں بھی غرفہ کو ہار ماننا پڑی۔ غفران کے لیے خصوصی سکرپٹ لکھوائے۔ وہ شوبز میں کیا داخل ہوا، جیسے کہ اس کے اندر اور آگے جانے کی آگ بھڑک اٹھی۔ زیادہ وقت ڈراموں میں گزارنے لگا۔ غرفہ نے تو احتیاطاً یاد دلایا کہ وہ دفتری کاموں سے لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ بولا، یہ سرکاری نوکری بھی بڑی مصیبت ہے، آج کل اتنی اچھی نوکریاں کہاں ملتی ہیں؟ غرفہ نے کہا، کیا ہے اچھی نوکریوں میں؟ محض ایک شان، کیا اس تنخواہ میں شریفانہ گزارا ہوتا ہے؟ مگر ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے، ابھی ایک بچہ ہے نا، اس لیے اگر تمہاری تنخواہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تمہارا گریڈ اور بڑھے گا نا، گولی مارو اس گریڈ کو۔ میں تو سوچ رہا ہوں سرکاری ملازمت چھوڑ دوں۔ پھر کیا کرو گے؟ ڈراموں سے کیا ملتا ہے؟ پرائیویٹ پروڈکشن کا کام شروع کر دوں گا، میرے کچھ دوستوں نے ایسا کیا ہے اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اپنی منفی سوچ کا اظہار نہ کرنا، تمہیں تصویر کا تاریخ رخ دکھانے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہی ہوا، غفران نے دفتر سے غیر معینہ مدت سے رخصت لے لی اور شوبز کے کچھ دوستوں کو ساتھ ملا کے پرائیویٹ پروڈکشن کمپنی بنا کے کام شروع کر دیا۔ گھر میں اور قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہو گیا۔ صبح شام ٹکراؤ ہونے لگے، گھر کا سکون غارت ہونے لگا۔ چاہتے ہوئے بھی چک چک ہو جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی چک چک ہو جاتی۔ صبر کا حوصلہ کرنے کے باوجود وہ رونے بیٹھ جاتی۔ اس کو مستقل زکام رہنے لگ گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بیٹھ جاتی۔ ڈاکٹر اسے نہ بولنے کا مشورہ دیتے۔ اس کے پروگرام کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ اس کے چاہنے والے بےتاب ہو کر اس خط لکھے کہ اس کی آواز کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آواز ہی تو تھی اس کی میراث۔ ماں ان دنوں بیمار تھی، مگر اس کے چہرے پر بے سکونی اور اضطراب کی شکنیں پڑ سکتی تھی۔ اس کو مسلسل کھانستا ہوا دیکھا تو جڑی بوٹیاں کی تجویز کرتی۔ مرنے سے ایک دن پہلے اسے قریب بلایا اور بڑے پیار سے کہنے لگی، غرفہ بیٹی، تمہاری جائیداد تمہاری آواز ہے، اس کی حفاظت کیا کرو۔ کیسے کروں ماں؟ میری بات غور سے سنو۔ قدرت کی طرف سے اچھا ذہن، اچھی آواز، اچھا قلم اور اچھی تحریر تحفے کے طور پر ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت ساری زندگی چکانا پڑتی ہے۔ تم ابھی نا تجربہ کار ہو بیٹی۔ قدرت کے انعام زندگی کی انمول خوشیاں مانگا کرتے ہیں، ان کا تاوان دینا پڑتا ہے، ورنہ یہ انعام روٹھ جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری آواز ہمیشہ سلامت رہے تو اپنے دل کی آرزوؤں کی بھینٹ چڑھا دو، آواز کو قائم رکھو، گھر سنبھالو۔ جو کچھ غفران بننا چاہتا ہے اسے بننے دو، مسکرا کر اس پرسرات سے گزر جاؤ۔ دل کا درد آواز میں سمو لو۔ عورت کی زندگی کا مقصد شادی کو قائم رکھنا ہے،
بہت کم مرد اس معیار پر پورے اترتے ہیں، مگر عورتیں اپنے قول پر قائم رہتی ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی تمہاری مرضی کے مطابق ہونے کا نہیں، اور تو اور بعض اوقات تمہاری اولاد بھی تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ ماں، اگر زندگی ایسی تھی تو پھر تو نے میری شادی کیوں کی تھی؟ وہ رو دی۔ بیٹی، زندگی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ زندگی کو سمجھ کے اس کے ساتھ چلے، مگر انسان دنیا میں آتے ہی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگا۔ تم زندگی کے تابع ہو، زندگی تمہاری غلام نہیں۔ زندگی کا عمل جراحی دیکھنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں ناکام شادی شدہ زندگی غیر شادی شدہ زندگی سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر بڑھاپا، شوہر کی رفاقت اور بچے کے بغیر اپاہج ہو جاتا ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ جوانی تو ایک دوسرے پر چیخ چلا کے گزر جاتی ہے، بڑھاپا بنا سہارے کے نہیں گزرتا بیٹی۔ تمہارے ابو کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی، بکھر جاتی اگر تمہارا سہارا نہ ہوتا۔ ماں، بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ وقت گزرتے تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ماں نے دم لیا، سانس درست کی، پھر کہنے لگی، تم ایک بچہ اور پیدا کر لو، خود کو اور مصروف کر لو۔ ریڈیو کا کام چھوڑ نہیں سکتے تو محدود کر لو۔ جبران بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اپنے وجود کو بچوں میں کھپا دو۔ عورت کتنی مشہور کیوں نہ ہو جائے، اس کی شناخت بچے ہی ہوتے ہیں۔ دل کو رنجشوں سے پاک کرو، دل بڑا کرو، جوگن بن جاؤ، جوگن بن کے اپنی آواز بچا لو۔ غرفہ کو ماں کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر اس کا ضدی دل یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ماں فوت ہو گئی تو روشنی دکھانے والا بھی کوئی نہ رہا۔ پھر یوں ہوا کہ غفران نے اس کے مشورے کے بغیر نوکری چھوڑ دی۔ وہ ایک عجیب جنونی آدمی نکلا، ہر جگہ اپنی بیوی کا نام استعمال کر لیتا، اس کی شہرت کو کیش کرا لیتا، مگر گھر کے اندر اسے آزار پہنچانے کا کوئی موقع نہ جانے دیتا۔ ایک دن تو صاف کہنے لگا، شوبز میں میرا نام بولنے لگا ہے، میرے سیریل لوگوں نے پسند کیے ہیں۔ تمہاری شہرت پر اجارہ داری تو نہیں تھی نا، اب مجھ سے جلنے لگی ہو۔ پھر بھی زندگی سر پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ماں نے کہا تھا نا کہ شادی کو بچا کے رکھنا۔ شادی اس کی آواز مانگتی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز سے محروم ہوتی جا رہی تھی۔ جبران 15 سال کا ہو گیا، گھر کے ماحول سے بیزار رہنے لگا۔ ماں، مجھے امریکہ بھجوا دو، اور وہ بھی وعدہ کرتی رہتی کہ تم اچھے نمبروں میں یہ لیول کر لو، پھر تمہیں بھجوا دوں گی۔ سرکاری گھر کے جاتے ہی وہ ماں والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ غفران اپنا سارا سرمایہ اپنے کاروبار پر لگا رہا تھا، اب گھریلو اخراجات کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ پھر بھی ایک دن غرفہ نے پوچھا، تم نے گجرانوالے کی اپنی حویلی بیچ دی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ کیا تمہارے باپ کی تھی؟ میری تھی، میں نے بیچ دی۔ اس میں میرے باپ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ وہ ہنسی ہو گئی۔ میں نے سوال کیا ہے، میرا نام لو، تمہارا قصور نہیں ہے۔ تم ایسی صحبت میں رہنے لگے ہو کہ تمہارے طرز تکلم سے شائستگی رخصت ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ تن کر بولا، شائستگی تو ساری تمہاری ماں نے تمہیں گھول کر پلا دی تھی، تبھی تو تمہاری آواز میں رس تھا۔ عرفہ بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی، نرمی سے بولی، تم شوہر لوگ جھٹ بیوی کے ماں باپ کو بیچ میں کیوں لے آتے ہو؟ کیا لڑائی جھگڑے میں کبھی میں نے تمہارے ماں باپ کا نام لیا ہے؟ تو تم اس لیے نہیں ایسا کرتی کہ تمہارے ماں باپ… پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں، کہہ دو، تمہارے ماں باپ شرفا نہیں تھے، کنجر تھے، میراثی تھے، گویے تھے۔ غرفہ رونے لگی۔ اب جب تم خود ہی اعتراف کر رہی تو میں کیا کہوں؟ پھر میرے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کر لی تھی بابا، ایک بار جھک مار لیا، اب کب تک اس کی شادی کی قیمت ادا کرتا رہوں گا؟ چھٹکارا پالو، غرفہ نے جل کر کہا، تم ہی مہربانی کر دو، کیونکہ تمہاری کائیاں ماں نے اتنا زیادہ حق کے مہر لکھوا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں حق کے مہر معاف کر دوں گی، طلاق دے دو مجھے۔ طلاق کیا رکھی ہے؟ طلاق کیا لگا رکھی ہے؟ جب بیوی دل سے اتر جاتی ہے تو سمجھ لو اسے طلاق ہو گئی۔ اب تم بے غیرت بن کر لٹکی رہو تو میں کیا کروں؟ اس کا مطلب تھا اب گھر میں سناٹوں کا ایک غیر یقینی موسم شروع ہو جائے گا۔ وہ دیر سویر آئے گا، بات نہیں کرے گا، منہ پھلا کے باہر نکل جائے گا۔ جبران کتنا الجھ جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، وہ ڈانٹے گا، ماں کے پاس آئے گا، وہ جھڑک دے گی۔ اس نے بستر پر لیٹ کر تھوڑا سا آرام کیا، آنکھیں بند کر لیں اور سانس کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک وقت آیا جب غفران کا سکینڈل شوبز کی ایک عورت کے ساتھ چل نکلا۔ اس کی خواہش پر غفران نے اپنی باقی ماندہ جائیداد بیچ دی اور بڑے بجٹ کی فلم بنانے کا اعلان کر دیا۔ دلارا اس فلم کی ہیروئن تھی اور غفران کا نام ہیرو کے طور پر آ رہا تھا۔ وہ غفران کی عمر ہیرو بننے کی نہیں تھی، مگر وہ اب بھی بڑا سمارٹ اور شاندار تھا۔ عرفہ نے بڑے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ اس کی شہرت سے جلنے لگی ہے۔
لیکن ایک دن کیا ہوا کہ کمزور سی امید کا مہوم تنکا حقائق کی آندھی میں اڑ گیا۔ خبر لگ گئی کہ غفران علی نے دلارہ سے شادی کر رہی ہے۔ عرفا نے ساری اجازتیں دے رکھی تھی، سب جانتے ہوئے بھی اس نے اشارتاً بھی کبھی اسے دلارہ کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ان ماؤں کو کون سمجھائے، پرانی صدی کے نسخے نئی صدی میں آزمانے لگ جاتی ہیں۔ ایک دن غفران کا ڈرائیور آیا اور کہنے لگا، صاحب نے کہا ہے کہ ان کا سامان دے دیں۔ صاحب سے کہو خود آ کر اپنا سامان لے جائیں، سامان کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔ عرفا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ ایک بار اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی، روبرو حساب چکانا چاہتی تھی۔ آدمی مر رہا ہوتا ہے اور شارک کے ساتھ جینے کی آس پھڑک رہی ہوتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ غفران اتنا کمینہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اس کے گھر میں آ جائے گا۔ جبران نے جب باہر شور مچایا، ابھی آ گئے تو وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ آنا بے اختیاری تھا، دروازہ کھلا، پہلے وہ داخل ہوا، بعد میں بنی ٹھنی دلارہ آئی۔ غفران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے آگیا اور کہنے لگا، یہ ہے وہ کمینی عورت جو کبھی میری بیوی تھی۔ پھر بڑے غرور سے تو ہم کانا انداز بولا، سامنے میرا کمرہ ہے، جاؤ میرا سارا سامان سمیٹ لاؤں، دیکھتا ہوں یہ کیسے روکتی ہے مجھے۔ دلارہ کو آگے بڑھا کر غفران نے کمرے میں وسط میں کھڑی ہوئی بیوی کو زور سے پرے ہٹایا۔ وہ ایسے گری جیسے کاغذ کی بنی ہوئی تھی۔ بولنا چاہا بول نہ سکی، چیخنا چاہا چیخ نہ سکی، اٹھ کر کھڑی ہونا چاہا کھڑی نہ ہو سکی۔ یوں لگا اس کے حلق میں شیطیر گر رہے ہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور اس کی ایک دوست اس کے پاس بیٹھی تھی جسے جبران نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ 1 ماہ تک وہ ہسپتال میں پڑی رہی۔ محکمہ نے اس کی اعلیٰ کارکردگی کے تحت یہ مہربانی کی کہ اسے علاج کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ پاکستانی ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ شدید صدمے کے زیر اثر ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس ماحول سے دور کر دیا جائے۔ جبران امتحان دے چکا تھا، وہ بھی ماں کے ساتھ چلا آیا۔ یہاں بھی سارا بندوبست اس کی ایک کلیگ نے کیا تھا۔ اگلی صبح یہ سب لکھنے کے بعد وہ انتہائی سکون سے سو گئی تھی۔ اگلی صبح مسکراتا ہوا ڈاکٹر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اتنی محویت تھی کہ اسے ڈاکٹر کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹر آہستگی سے چلتا ہوا اس کے اسٹول پر بیٹھ کر بولا، ہاؤ آر یو مائی ڈیئر لیڈی؟ او ڈاکٹر، وہ خوفزدہ انداز میں چیخی، پھر ششدر ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر، اس نے اپنے منہ میں اپنی زبان کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ کبھی اپنی گردن پر ہاتھ رکھی، کبھی ڈاکٹر کہنے لگ جاتی، بولتی جاؤ، جلدی بولو، اتنا بولو جتنے دن چپ رہی ہو۔ وہ چیخ کر رونے لگی، مگر ڈاکٹر یہ کیسے ہو گیا ڈاکٹر، کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تمہارے حلق میں ایک بات پھنس پڑی تھی، جب وہ نکلی تو گویائی بحال ہو گئی۔ ڈاکٹر، میں تو پھر گونگی تو نہیں ہو جاؤں گی؟ نہیں، تم پہلے بھی گونگی نہیں ہوئی تھی، تمہارے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ باتیں حلق میں نہ پھنسایا کرو، شیئر کر لیا کرو، بانٹ لیا کرو۔ کس کے ساتھ ڈاکٹر؟ میرے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی دشمن کے ساتھ؟ دشمن ہے نا تمہارے، کہ دشمن بھی نہیں رکھتی؟ وہ روتے روتے ہنس پڑی، پھر ہنستے ہنستے چلا کر رونے لگی۔ روتی رہی اور ڈاکٹر اس کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا۔ چہرے پر یادوں کی تھکن تھی، شل کر دینے والی مسافت تھی۔ وہ آبلہ پا نظر آ رہی تھی۔ اسے بہت دور جانا پڑا تھا، پھر اسی وقت لوٹ آنا پڑا تھا۔ مجھے معلوم ہے، ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا، یادوں کے کانٹے چننے میں تمہیں تکلیف بہت ہوئی ہے، مگر میں کیا کروں؟ اگر دھواں بہت زیادہ اٹھ رہا ہو تو اسے شعلہ بنانے کے لیے آگ دکھانی پڑتی ہے۔ ایسی چیزیں سینت کر نہیں رکھی جاتی جن کی وجہ سے دل و جگر میں دھواں ہی دھواں بھر جائے۔ بولو، اب تم کیا کرنا چاہو گے؟ جب تک دھوئیں کے اندر ڈوبی تھی، کل کی کوئی آس نہیں تھی۔ آج مطلع صاف ہوا ہے تو سوچ کو جیسے پر لگ گئے ہیں۔ بہت صحت مند اور مثبت علامت ہے۔ تم اب بھی بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے تمہارے ذہنی سکون کے لیے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ تم ہاسپٹل میں رہو گی، پھر جہاں جاؤ گے مجھ سے رابطہ رکھنا، بلکہ پاکستان جانے کے بعد بھی رابطہ رکھنا۔ میں اپنے مریضوں کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں ان کی تجربات بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن اس نے ڈاکٹر کو خط لکھا اور اس میں لکھا، ڈاکٹر بل، سب سے پہلے میں معافی مانگوں گی۔ میں ایک عرصہ تک آپ کو طویل خط نہ لکھ سکی، حالانکہ امریکہ سے آتے وقت میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آتے ہی آپ کو شکریہ کا ایک خط لکھ دوں گی۔ بس پھر روایتیں نبھانے کے لیے کبھی نیو ایئر پر اور کبھی کرسمس پر آپ کو کارڈ تو بھیجتی رہی۔ ہر بار سوچتی کہ آپ کو یہاں کے حالات ضرور لکھوں، مگر حالات اتنے گمبھیر ہو چکے تھے کہ
میں ان میں گر گئی تھی۔ ہاں، یاد رہے کہ میں دھوئیں میں نہیں پھنسی، میں تو وہاں سے ایک نیا حوصلہ اور تازہ ولولہ لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے امریکہ میں 2 تجرباتی سال گزارے، مختلف شعبوں میں کام کیا، الیکٹرانک میڈیا پر ایک تحقیقی امتحان بھی پاس کیا۔ ان 2 سالوں نے مجھے 2 صدیوں کا حوصلہ دیا۔ میں بیٹے کو وہاں سیٹل کر کے یہاں آ گئی۔ میرے 2 سالہ تجربے اور ڈپلومے کے باعث نہ صرف میری ملازمت بحال ہو گئی، بلکہ کچھ عرصے بعد مجھے ترقی دے کر اسٹیشن ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نہ تھا کہ مجھے ماں کی طرف سے ایک گھر ملا تھا جو میرے جانے کے بعد میرے شوہر کی تحویل میں آ گیا تھا۔ بیٹا چھوٹا تھا، میں بیمار تھی، بس کسب برسی کے عالم میں ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں بھی دوستوں کے خطوط سے مجھے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا، مگر یہاں آنے پر کچھ اور طرح کے حقائق نکلے۔ میرے شوہر نے میرا وہ گھر گروی رکھ کے اس کے عوض 50 لاکھ روپیہ نکلوا لیا تھا۔ اس نے بڑے زور و شور سے فلم بنائی جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ قرض داروں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ آلمارا بھی جھگڑ کر اسے چھوڑ گئی۔ کثرت شراب نوشی کے سوا اس کا کوئی دوست نہ رہا۔ دور پار کے عزیز و اقارب نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر ایک دن فالج کا حملہ ہوا اور دوستوں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ فالج کے حملے میں بھی اس کا بایاں بازو اور زبان مفلوج ہو گئی۔ مجھے ان باتوں کا بہت بعد میں پتہ چلا۔ آتے ہی مجھے گھر کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس قدر قرض لینے کے باوجود سود کی ایک قسط بھی ادا نہیں ہوئی تھی اور میرا گھر کرک ہونے والا تھا۔ بس میں اسی بھاگ دوڑ میں لگی رہی، پیسے جمع کرتی رہی، پیسے کماتی رہی، قسطیں ادا کرتی رہی تاکہ میں اپنی ماں کا گھر چھڑوا سکوں۔ ایک روز ہمارے کچھ پرانے دوست ہمارے گھر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اب غفران کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ ایک خیراتی ہسپتال میں پڑا ہے، میں اسے معاف کر دوں اور اپنے گھر لے آؤں۔ ڈاکٹر، میں نے تو اسے بہت پہلے معاف کر دیا تھا، اب تو مجھے کوئی ملال بھی نہیں تھا، تاہم انسانیت کے ناطے اس کے دوست اسے میرے گھر چھوڑ گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ یہ تھا وہ شاندار شخص، خوش لباس، خوش گفتار، جس کی پوری شخصیت کو ہمہ وقت کلف لگا رہتا تھا۔ چند سالوں میں نہ وہ صورت رہی نہ وہ سراپا، تو صدیوں کا مریض بن گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں، شراب نوشی کی وجہ سے اس کے اعصاب ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کے لیے ایک کمرہ ٹھیک کر دیا، ایک ملازم کا بندوبست کر دیا، علاج بھی جاری رکھا۔ وہ سارا دن اپنے آرام دہ بستر پر لیٹا رہتا ہے، اس کی انگارے برسانے والی زبان بند رہتی ہے، اس کے چہرے پر صرف آنکھیں بولتی ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب وہ مجھ سے بول چال بند کر دیتا تھا تو میری سانس رکنے لگتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے انسانی نفسیات پر 200 کتابیں لکھی ہیں، مگر پھر بھی آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ انسانی نفسیات کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ کیا اتنی الجھی ہوئی ہے انسانی فطرت؟ مگر اب میں ایک فرمائش کر رہی ہوں، ایک کتاب محبت کی نفسیات پر لکھی۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ آخر یہ محبت ہے کیا؟ محبت جس پر مرتی ہے آخر اس کو مار کیوں ڈالتی ہے؟ میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ آخر شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی ہر مرد اور ہر عورت کی ضرورت ہے، مگر کتنوں نے شادی کے تقاضوں کو سمجھا ہے؟ شادی بھی ایک مذہبی کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہر معاہدے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اسی کی روح سے وہ کانٹریکٹ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ مگر شادی میں ہم کوئی قانون یا قاعدہ کیوں نہیں مانتے؟ ہر کاروبار میں کچھ فائدے اور کچھ نقصان برداشت کیے جاتے ہیں۔ شادی میں صرف سود پیش نظر کیوں ہوتا ہے؟ زیاں کی گنجائش کیوں نہیں رکھی جاتی؟ میں اعتراف کرتی ہوں، مجھے اپنی آواز کا کیریئر بہت عزیز تھا، لیکن اگر میرا شوہر میری نفی کرنے کے لیے شوبز میں آنا چاہتا تھا تو مجھے اعتراض کیوں تھا؟ میں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا کہ اس نے علیحدہ راستے اختیار کر لیے؟ اگر غفران نے میری آواز کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے شادی کی تھی تو پھر اس آواز کو جھٹلانا ہی اس کی زندگی کا مقصد کیوں بن گیا تھا؟ اپنے عشق کو دوام بخشنے کے لیے وہ میری آواز کی دنیا سے دور رہتا، مجھے میری دنیا بخش دیتا، سخاوت کرتا، خیرات میں میری آواز مجھے دے دیتا، تو بھی زندگی چلتی رہتی۔ فرشتے تو ہم دونوں بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹر، عورت پامال ہونا پسند نہیں کرتی، صرف دل کے آگے ہار مانتی ہے۔ دل اسے کمزور کر دیتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ محبت اور ممتا کے آگے سرنگوں رہتا ہے۔ اسی لیے اولاد عورت کی پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر، آپ اپنی کتاب میں لکھنا، ضروری نہیں کہ عورت کی نفی کر کے اور اس کو ذلیل کر کے اپنے آگے جھکایا جائے، اسے جھکانے اور سجدے کروانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔
جب اس کی ہستی کو تسلیم کر لیا جائے تو بلی کی طرح آ کر پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اگر ٹھڈا بھی لگائیں تو غراتی نہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان پر احسان کیوں کرتے ہیں؟ بیوی دنیا جہان کے خواب ایک شوہر سے وابستہ کر لیتی ہے، اور شوہر دنیا جہان کی توقعات ایک بیوی سے وابستہ کر لیتا ہے۔ ایک مرد یا ایک عورت اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ان کے اختیار میں ہو۔ محبت کے عہد کو نبھانے کے لیے اپنے نفس کی تربیت کرنا پڑتی ہے، اور اپنی فطری جبلتوں کی مہار اپنے ہاتھ میں رکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مگر دو انسانوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک گھر میں رہنے کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی۔ آپ کے ہاں منظر ہی اور ہے۔ ڈاکٹر، پچھلے مہینے جبران نے مجھے لکھا کہ اسے ایک چینی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اگر پہلے والی ماں ہوتی تو سیخ پا ہو جاتی، کیونکہ میں نے اپنے سارے ارمان اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے۔ اپنی محرومی اور آسودگیوں کی کسر بھی اسی پر نکال رکھی تھی، مگر اب مجھے غصہ نہیں آیا۔ میں نے اسے کوئی نصیحت نہیں کی، صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ اگر تم شادی کا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو کر لو شادی۔ آج کل میں حیات و موت کے فلسفے پر بہت سوچنے لگی ہوں۔ میں غفران کی صورت دیکھتی ہوں اور اپنا آپ آئینے میں دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے دیکھتے انسان کتنا بدل جاتا ہے۔ جب اسے اپنی صورت پر اختیار نہیں تو اسے اپنے جذبوں پر کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی شے اس کی اپنی نہیں تو دوسروں پر کیوں اختیار رکھنا چاہتا ہے؟ کتنی میعاد ہے اس زندگی کی؟ اگر بچپن کو 20 سال تک شمار کیا جائے تو اس کے پاس بہترین وقت صرف 30 سال تک کا بچتا ہے۔ صرف 30 سال اس کی ملکیت ہوتے ہیں۔ ان 30 سالوں کو وہ 3 صدیاں سمجھ لیتا ہے، بگڈٹ بھاگتا لگتا ہے، انا کا چابک ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ قدرت کی پلاننگ پر غور نہیں کرتا، وہ اپنی پلاننگ کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ وہ میں کی دھن کا عادی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جو 30 یا 40 سال ملتے ہیں نا، یہ بندے کا کیا حشر کر کے جاتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بل، اس مرتبہ آپ میرا خط پڑھ کر بہت حیران ہوں گے۔ حیران نہ ہوئیے گا، جب انسان جب تک بولتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، خود اپنی ذات کا عرفان نہیں پا سکتا۔ یہ زبان اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتی ہے۔ اپنی ذات کو کھوجنے کے لیے زبان کا چپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب میں جس گھر میں رہتی ہوں نا، وہاں سناٹوں کا راج ہے، لیکن اب مجھے سناٹوں سے وحشت نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اپنی آواز سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک کمرے میں غفران پڑا رہتا ہے، کبھی کبھی وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر باہر لان میں آ بیٹھتا ہے، بس ہر شے کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اسے دیکھتے رہنے کی میعاد دی گئی ہے۔ اب وہ کسی کے ساتھ بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا۔ اب زبان خود اس سے روٹھ گئی ہے۔ یہ تولہ بھر کی زبان جو اس حیوان ناطق کو انسانیت کا مقام عطا کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس سے وہ زیادہ تر دل آزاری کا کام لیتا ہے۔ اس کو تلوار کی طرح استعمال کرتا ہے، جو رشتوں کو کاٹ دیتی ہے اور محبتوں کو چھانٹ دیتی ہے۔ اسی زبان سے وہ چاہے تو دنیا کو تسخیر بھی کر سکتا ہے، مگر یہ زبان بھی تو ہمیشہ اس کی نہیں رہتی۔ میری ماں کا یہ فلسفہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ جوانی کی چکچک ایک آسودہ بڑھاپے کے لیے برداشت کر لینی چاہیے۔ یہاں اپنے بڑھاپے کے لیے کون تیار ہو کر آتا ہے؟ ڈاکٹر بل، جب میں نے چپ کا سمندر اوڑھا تو میرے اندر کے سارے سناٹے بولنے لگے۔ تب باہر کی خاموشیاں مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ غور کیا تو کائنات کی ہر شے محو تکلم تھی۔ آسمان پر تیرتے بادل، ہوا کے پاؤں میں بجتی پتوں کی پائلیں، ڈوبتا ہوا دن، سورج کو اشارہ دیتا ہوا صبح کاذب کا آنچل، مراقبے میں ڈوبے درخت، سبھی کچھ کہتے رہتے ہیں۔ کیتلی اگر زیادہ دیر چولہے پر رکھی رہے تو چیخنے لگتی ہے۔ پنکھا اگر ساری رات چلتا رہے تو صبح کو تھکا تھکا لگتا ہے۔ شام کی چڑیاں وارفتگی کا گیت گاتی ہیں، اکٹھی آتی ہیں، اکٹھی اڑ جاتی ہیں، کسی کی آواز کسی سے الگ نہیں لگتی۔ یہ ساری دنیا کو ہم آہنگی اور یکجہتی کا راز بتاتی ہیں۔ الگ صبح پھر دھمکتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو سورج کو بھی جگانے والیاں ہیں۔ ابتدائی راتوں کا چاند کلیاں بکھیرتے آتا ہے، کہتا ہے چن سکتے ہو تو چن لو۔ پچھلی راتوں کا چاند آنسو بہاتے گزرتا ہے، جنہیں پھول اور پتے اپنی جھولیوں میں بھر لیتے ہیں۔ بادلوں کی آنکھیں نیلی ہیں مگر دل سنہرا ہے۔ پہلے میں کہتی تھی چپ زہر ہے اور سناٹے موت کے سائے ہیں۔ اب مجھ پر پھلا کہ چپ تو معرفت ہے، چپ تو سمندر ہے، چپ تو جوگ ہے، چپ تو پاس انفاس ہے، چپ تو تزکیہ نفس ہے، چپ تو گویائی کا مینار ہے۔
اندر کی ہر گرہ کھلتی جاتی ہے، ہر روز روشن ہوتا جاتا ہے تو باہر کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شاید خود شناسی کہا گیا ہے۔ مگر کتنی کانٹوں بھری راہوں سے گزر کر بندہ یہاں تک آتا ہے، اور جب آ جائے تو سہاروں سے بے نیاز ہو کر اس جہان مرغ و ماہی کی ساری مصلحتیں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اندر بولنے لگتا ہے تو زبان مارے شرم کے خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ جس نے اور میں نے زندگی کی صبح اور شامیں ایک ساتھ بسر کرنے کا قصد کیا تھا اور بڑھاپے کی ڈگر پر آگے پیچھے جانے پر ساتھ کیا تھا، وہ ایک کمرے میں لوتھڑے کی صورت پڑا ٹکر ٹکر دیکھا کرتا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی گرتے ہوئے پتوں کی چاپ سنا کرتی ہوں، چپ 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 چپ۔ ڈاکٹر، میں ہوں آپ سے زندگی کا گر سیکھنے والی۔